اور صاف اعلان ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی جانب سے حج اکبر کے دن تمام لوگوں کی طرف کہ یقیناً اللہ تعالیٰ مشرکوں سے بری الذمہ ہے اور اس کا رسول بھی، چنانچہ اگر تم توبہ کر لو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم منہ موڑو تو جان لو کہ یقیناً تم اللہ تعالیٰ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور جن لوگوں نے کفر کیا انہیں آپ دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیں۔ تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی جانب سے اعلان ہے حج اکبر کے دن، اس سے مراد قربانی والا دن یعنی 10 ذو الحجہ ہے۔ ہمارے ہاں جو کامنلی سمجھا جاتا ہے کہ حج اکبر وہ ہے جو جمعے کے دن پہ آتا ہے، عربوں کے یہاں عمرے کو حج اصغر اور حج کو حج اکبر کہا جاتا ہے۔ صحیح روایات میں ہے کہ جب یہ سورت نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کو بھیجا، جنہوں نے مکہ معظمہ پہنچ کر حج کے موقع پر مشرکین کو یہ سورت سنائی اور اس کے ساتھ 4 چیزوں کا اعلان کیا۔ جنت میں کوئی غیر مومن داخل نہیں ہوگا، کوئی شخص ننگا ہو کر کعبے کا طواف نہیں کرے گا، اس سال کے بعد کوئی مشرک حج کو نہیں آئے گا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تو کوئی مشرک آپ کے ساتھ نہیں تھا۔ تو جن لوگوں سے اللہ کے رسول کا معاہدہ ہے ان کے ساتھ معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کی جائے گی۔ 4 ماہ کی مہلت ہے، غور و فکر کر لیں۔ سیدنا ابو بکر کو رسول اللہ نے 9 ہجری میں امیر بنا کر بھیجا اور سیدنا علی کو 30 یا 40 آیات سورہ برات یا سورہ توبہ کی دے کر بھیجا۔ انہوں نے عرفہ کے دن جا کر یہ آیات پڑھ کر سنائیں۔ مگر مشرکوں سے جن لوگوں سے تم نے معاہدہ کیا پھر انہوں نے عہد میں تم میں سے کچھ بھی کمی نہیں کی اور تمہارے خلاف انہوں نے کسی کی مدد بھی نہیں کی، تو ان کے ساتھ ان کا معاہدہ ان کی مدت تک پورا کرو۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ متقی لوگوں سے محبت کرتا ہے، یعنی جو لوگ مشرک ہیں لیکن اپنے عہد پر قائم ہیں، انہوں نے آپ کے معاہدے کی کوئی خلاف ورزی نہیں کی، کوتاہی نہیں کی، تو ان کے خلاف آپ کسی کی مدد نہیں کریں گے۔ مقررہ وقت تک ان سے معاہدہ پورا کیا جائے گا۔ چنانچہ جب حرمت والے مہینے نکل جائیں تو تم مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کرو اور ان کو پکڑو اور ان کو گھیرو اور ان کے لیے ہر گھات کی جگہ بیٹھو۔ پھر اگر وہ توبہ کریں اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں تو ان کا راستہ چھوڑ دو، یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ حرام مہینے جن میں مشرکوں کو امان دی گئی تھی، اس سے مراد اصطلاحی حرام مہینے نہیں ہیں۔ ابن عباس فرماتے ہیں ان سے مراد وہ مہینے ہیں جن کی مہلت دی گئی تھی، اور مشرکوں میں سے کوئی اگر تم سے پناہ مانگے تو اسے پناہ دے دو یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کلام سنے، پھر اسے اس کی امن کی جگہ تک پہنچا دو۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ یقیناً وہ لوگ علم نہیں رکھتے۔ بہت اہم آیت ہے اس اعتبار سے کہ رب العزت نے مشرکوں کے ساتھ بھی ہمدردی کا، رحمت کا معاملہ کیا کہ اگر مشرکوں میں سے کوئی آپ کی حمایت اور مدد چاہے، یعنی وہ چاہے کہ آپ اسے نقصان سے بچا لیں، تو اسے پناہ دے دو۔ لیکن پناہ کس لیے دینی ہے؟ پناہ اس لیے دینی ہے کہ وہ اللہ کا کلام سن لے، کیونکہ اصل پناہ تو یہی ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کا قرآن سن لے، اس پر غور و فکر کر لے، معاملے کی حقیقت کا اسے علم ہو جائے، اس پر اللہ تعالیٰ کی حجت قائم ہو جائے، پھر اگر وہ اسلام لے آئے تو اس کے لیے بھی وہی حقوق ہوں گے جو مسلمانوں کے ہیں، اور اگر وہ انکار کرے پھر اسے امن کی جگہ اس کے گھر پہنچا دیں، پھر چاہو تو اس سے جنگ کرو۔ اسلام کیسا دین ہے، اپنے دشمن کی بھی حفاظت کرتا ہے، اسے بھی موقع دیتا ہے کہ وہ علم حاصل کر لے، اسے سمجھ آ جائے کہ اسلام کیا چاہتا ہے۔ اور پناہ کے بارے میں جو کوئی پناہ مانگے، فتح مکہ کے موقع پر ام ہانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پس پردہ غسل فرما رہے تھے، آپ نے پوچھا کون ہے؟ ام ہانی کہنے لگی میں ام ہانی ہوں۔ پھر ام ہانی نے عرض کیا اللہ کے رسول میری ماں جائے، یعنی میری ماں کے لڑکے سیدنا علی کہتے ہیں کہ وہ ام ہانی کے شوہر کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اس کے لڑکے کو قتل کر دیں گے، جبکہ میں ان کو پناہ دے چکی ہوں۔ آپ نے فرمایا جس کو ام ہانی نے پناہ دی اس کو ہم نے بھی پناہ دی۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایسی سوسائٹی میں جہاں عورت کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، جہاں کسی قسم کے حقوق نہیں دیے جاتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے حقوق دلوائے کہ ایک عورت پناہ دینے کا بھی حق رکھتی ہے۔ رکوع نمبر 8 ہے، آئیے پہلی آیت کی تلاوت سنتے ہیں۔
كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين۔ ان مشرکوں کا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے نزدیک کوئی عہد کیسے ہو سکتا ہے مگر وہ لوگ جن سے تم نے مسجد حرام کے پاس معاہدہ کیا تھا، چنانچہ وہ تمہارے لیے پوری طرح قائم رہیں تو تم بھی ان کے لیے پوری طرح قائم رہو۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ متقی لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ تو مشرکوں کو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ عہد اس لیے نہیں ہو سکتا کہ انہوں نے اللہ کے رسول کے خلاف جنگیں کی، انہوں نے ہمیشہ باطل کی مدد کی، اہل ایمان کو اذیتیں دیں، اب ان کے بری الذمہ ہونے کے اسباب مہیا نہیں کیے جا سکتے۔ مومنوں پر واجب ہے کہ انہیں جہاں پائیں قتل کریں سوائے ان کے جن کے ساتھ مسجد حرام کے پاس معاہدہ کیا گیا۔ کیسے ہو سکتا ہے حالانکہ اگر وہ تم پر قابو پائیں تو تمہارے بارے میں نہ کسی قرابت کا لحاظ کریں گے اور نہ کسی عہد کا، اپنے منہوں سے تمہیں خوش کرتے ہیں اور دل ان کے انکار کرتے ہیں اور ان کے اکثر فاسق ہیں۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کے بدلے بہت تھوڑی قیمت خرید لی ہے، پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکا، یقیناً بہت برا ہے جو وہ عمل کرتے رہیں۔ یعنی دنیا کی مفادات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی آیات کو پس پشت ڈالتے ہیں، ان پر ایمان لانے کی بجائے، عمل کرنے کی بجائے دنیا کے تھوڑے سے فائدے کو ترجیح دیتے ہیں۔ کسی مومن کے بارے میں نہ وہ کسی قرابت داری کا لحاظ کرتے ہیں اور نہ کسی عہد کا، اور یہی لوگ حد سے گزرنے والے ہیں۔ چنانچہ اگر وہ توبہ کریں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں تو تمہارے دینی بھائی ہیں، اور ہم ان لوگوں کے لیے آیات کو کھول کر بیان کرتے ہیں جو جانتے ہیں۔ توبہ کرنے سے مراد شرک سے توبہ ہے اور اسلام کے احکامات کی پابندی ہے۔ توبہ کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک بار توبہ کر لی اور اس کے بعد اپنی وہی روش جو ہے وہ جاری رکھی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، سیدنا ابو بکر خلیفہ ہو گئے تو عرب کے کچھ قبائل کافر ہو گئے، کچھ نے زکوٰۃ سے انکار کر دیا۔ سیدنا ابو بکر نے ان سے جنگ کرنی چاہی۔ سیدنا عمر نے فرمایا کہ رسول اللہ کے اس فرمان کی موجودگی میں آپ کیسے جنگ کر سکتے ہو؟ مجھے حکم ہے کہ لوگوں سے اس وقت تک جنگ کروں جب تک وہ لا الہ الا اللہ کی شہادت نہ دے دیں، اور جو شخص شہادت دے دے تو میری طرف سے اس کی جان اور مال محفوظ ہے اور اس کا حساب اللہ کے ذمے ہوگا۔ اس پر سیدنا ابو بکر صدیق نے جواب دیا، اللہ کی قسم میں ہر اس شخص سے جنگ کروں گا جو زکوٰۃ اور صلاۃ میں فرق کرے گا، کیونکہ زکوٰۃ مال کا حق ہے۔ اللہ کی قسم اگر انہوں نے زکوٰۃ میں 4 مہینے کی بکری کے بچے کو دینے سے بھی انکار کیا جو وہ رسول اللہ کو دیتے تھے تو میں ان سے جنگ کروں گا۔ سیدنا عمر نے فرمایا بخدا یہ بات تھی کہ مجھے سمجھ آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابو بکر کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا تھا۔ بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہی حق پر تھے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اور اگر وہ اپنے عہد کے بعد اپنی قسمیں توڑ دیں اور تمہارے دین میں طعن کریں تو کفر کے پیشواؤں سے جنگ کرو۔ رب العزت کا فرمان ہے فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، تو کفر کے پیشواؤں سے جنگ کرو، بلا شبہ ان لوگوں کے لیے کوئی قسمیں نہیں تاکہ وہ باز آ جائیں۔ کیا تم ان لوگوں سے نہ لڑو گے جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑا اور رسول کو نکالنے کا ارادہ کیا اور پہلی بار انہوں نے ہی تم سے ابتدا کی؟ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ تو قسمیں توڑنے والوں کے خلاف اللہ تعالیٰ نے جہاد کی ترغیب دلائی ہے۔ یہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے جب قریش نے رسول اللہ کے حلیف بنو خزاعہ کے خلاف جنگ کی۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا 2 آنکھوں کو کبھی جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، ایک وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے روئی ہو اور دوسری وہ آنکھ جو اللہ کی راہ میں رات بھر پہرا دیتے ہوئے جاگی ہو۔ ابن عمر سے روایت ہے
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کمی کسی مجلس سے بغیر اس دعا کے جو اپنے صحابہ کے لیے کرتے تھے اٹھتے تھے، اللہ تو ہمیں اتنا خوف عطا کر دے جو ہمارے اور ہمارے گناہوں کے درمیان حائل ہو جائے، ایسی اطاعت کی توفیق عنایت فرما جو ہمیں تیری جنت تک پہنچا دے، اور ایسا یقین جس سے تو ہماری دنیا کی مصیبتوں کو آسان کر دے، اور جب تک تو ہمیں زندہ رکھے تو ہمارے کانوں، ہماری آنکھوں اور قوتوں سے ہم کو فائدہ پہنچا، اور ہر ایک کو ہمارا وارث بنا دے، اور ہمارا انتقام ہم پر ظلم کرنے والوں پر مقرر فرما، اور ہمارے دشمنوں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما، اور ہمارے دین میں مصیبت نہ ڈالنا، اور دنیا کو ہماری سب سے بڑی فکر مندی کی چیز نہ بنا دینا، اور نہ اسے ہمارا منتہی علم بنانا، اور نہ ایسے شخص کو ہم پر مسلط کرنا جو ہمارے حال پر رحم نہ کرے۔ تم ان سے لڑو، اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں ان کو عذاب دلوائے گا اور انہیں رسوا کرے گا، اور ان کے خلاف تمہاری مدد کرے گا اور مومنوں کے سینوں کو شفا دے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں ان زخموں سے تکلیف دے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں سربلندی نصیب فرمائے گا۔ ابو سعید خدری سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو سعید، جو اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور میرے نبی ہونے پر راضی ہوا، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ ابو سعید نے اس پر تعجب کیا تو عرض کی، اللہ کے رسول ان کو دوبارہ شمار فرمائیں۔ آپ نے دوبارہ ایسا فرمایا اور کہا ایک اور بات بھی ہے کہ اس کی وجہ سے بندے کے جنت میں 100 درجات بلند ہوتے ہیں، اور ہر دونوں درجات کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان اور زمین کے درمیان ہے۔ عرض کی، اللہ کے رسول وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد اللہ کا راستہ ہے۔ مسلم کی 4879 نمبر روایت ہے۔ اور ان کے دلوں کا غصہ دور کرے گا، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے توبہ کی توفیق دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ یا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ابھی ان لوگوں کو نہیں جانا جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا ہے، اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور مومنوں کے سوا کسی کو رازدار نہیں بنایا، اور جو بھی تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ یعنی کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس حال پر چھوڑ دیں کہ تمہیں جہاد کا حکم نہیں دیا جائے گا؟ یہ تفسیر قاسمی کی روایت ہے۔ صحابہ کرام ایمان سے محبت اور دوستی رکھتے تھے، اور کافروں سے بیزاری اور نفرت کا اظہار کرتے تھے، اور ان سے دشمنی رکھتے تھے۔ عطا سے روایت ہے کہ انہوں نے عبیدہ بن عمیر کو ذکر کرتے سنا کہ سیدنا عمر نے قنوت میں یہ دعا مانگی، اے اللہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو، مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو بخش دے، اور ان کے دلوں میں الفت ڈال دے، اور ان کی آپس میں اصلاح فرما دے، اسے اپنے اور ان کے مشترکہ دشمن کے خلاف ان کی مدد فرما۔ اے اللہ اہل کتاب میں سے ان کافروں پر اپنی لعنت فرما جو تیرے رسول کو جھٹلاتے ہیں اور تیرے رسولوں سے جنگ کرتے ہیں، تو اے اللہ ان کے معاملات میں اختلاف ڈال دے، ان کے قدم ڈگمگا دے، اور ان پر ایسا عذاب نازل فرما جو مجرم لوگوں سے پھیرا نہیں جاتا۔ رکوع نمبر 9 ہے۔ آئیے پہلی آیت کی تلاوت سنتے ہیں۔ ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون۔ آیت توجہ طلب ہے، اس آیت کے بارے میں اپنا جائزہ ضرور لینا ہے۔ مشرکوں کے لیے کبھی یہ حق نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو آباد کریں، یعنی مشرک ہونے کے باوجود اللہ کے گھر کی آباد کاری پر وہ فخر محسوس کرتے تھے۔ قریش، رسول اللہ کے اہل خاندان اور عرب کے لوگ، اسی وجہ سے کوئی شخص جب یہ کہہ دیتا تھا انا حرمی، کہ میں حرم سے آیا ہوں، تو اٹھی ہوئی تلواریں جھک جاتی تھیں، ان کے خلاف جنگ نہیں کی جاتی تھی۔ تو اللہ کے گھروں کی آباد کاری کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا مشرکوں کے لیے یہ کبھی حق نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو آباد کریں، حالانکہ اپنے آپ پر وہ کفر کی شہادت دینے والے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے سارے اعمال ضائع ہو گئے اور وہ ہمیشہ آگ ہی میں رہنے والے ہیں۔ یعنی
ان کے اندر اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے انہیں آگ میں داخل کیا جائے گا جس سے وہ کبھی نکل نہیں پائیں گے۔ ان کے پاس کوئی ایسا عمل نہیں ہوگا جو ان کے لیے سفارشی بن سکے اور انہیں اس آگ سے نکلوا سکے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی مساجد کا حق مشرکوں کا نہیں تو اہل ایمان کا ہے۔ ضرور اس بارے میں غور کیجئے گا کہ آج اہل ایمان کی کیا روش ہے، آج مسجدیں ویراں کیوں ہیں۔ اور کتنی اہم بات تھی جو اقبال نے کہی کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ اللہ کی کتاب سے دیکھتے ہیں اللہ کے گھروں کی تعمیر کن لوگوں کا حق ہے اور کون لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے زمانے میں سے ان گھروں کی تعمیر کے لیے، ان کی آباد کاری کے لیے منتخب کیا ہے، ان کی کیا خصوصیات ہیں۔ لیکن ایک دعا ضرور کر لیجئے گا کہ یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما لے جو تیرے گھروں کو تعمیر کرتے ہیں اور ان کی آباد کاری کرتے ہیں۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، یقیناً اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو تو وہی آباد کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان لایا اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نہ ڈرا۔ تو امید ہے کہ یہ لوگ ہدایت پانے والوں میں سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے گھروں کو آباد کرنے کا حقدار کون ہو سکتا ہے، یعنی ان میں عبادت کرنے کا اور ان کو پاک رکھنے کا حق کس کا ہے۔ حدیث میں اللہ عز و جل فرماتا ہے مجھے اپنی عزت اور اپنے جلال کی قسم، میں زمین والوں کو عذاب کرنا چاہتا ہوں لیکن اپنے گھروں کے آباد کرنے والوں اور اپنی راہ میں آپس میں محبت کرنے والوں اور صبح سحری کے وقت استغفار کرنے والوں پر نظریں ڈال کر اپنا عذاب ہٹا لیتا ہوں۔ یہ ابن کثیر کی روایت ہے۔ یعنی یہ اتنا بڑا کام ہے اللہ کے گھروں کی آباد کاری کا، سحر کے وقت استغفار کا اور آپس میں ایمان والوں کی محبت۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کیا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک درجے میں زیادہ بڑے ہیں، وہی لوگ کامیاب ہیں۔ سیدنا انس کہتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا اللہ کی راہ میں ایک صبح یا ایک شام چلنا دنیا اور اس میں جو کچھ ہے ان سب سے بہتر ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے 4873 نمبر پر۔ ان کا رب انہیں اپنی جانب سے رحمت اور رضامندی اور جنتوں کی خوشخبری دیتا ہے جن میں ان کے لیے ہمیشہ رہنے والی نعمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انہیں خوشخبری دی ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے رحمت ہوگی، یعنی اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم، اس کا احسان اور اس کی محبت جس کی وجہ سے وہ برائیوں کو دور کرتا ہے اور نیکیوں کے راستے پہ چلاتا ہے، یعنی نفع مند علم اور عمل صالح کی توفیق دے گا۔ تو جنت میں دائمی نعمتیں ہوں گی جن کو کبھی زوال نہیں آئے گا، جو کبھی منقطع نہیں ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے بھائیوں اور اپنے باپوں کو بھی اپنا دوست نہ بناؤ اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر سے محبت رکھیں، اور تم میں سے جو ان سے دوستی رکھے گا وہی لوگ ظالم ہیں۔ باپ اور بھائی دنیا کی زندگی میں انسان کی قوت اور محبت کا مقام ہے۔ یہ ایسے رشتے ہیں جو چھوڑے نہیں جا سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کے احترام کا حکم دیا ہے اور بھائیوں سے حسن سلوک کا حکم دیا ہے، لیکن ایسے باپوں کو اور ایسے بھائیوں کو جو ایمان کے مقابلے میں کفر سے محبت رکھیں، ان سے دوستی سے روکا ہے، ان سے دلی تعلق سے روکا ہے، کیونکہ جو ان سے دوستی رکھے گا پھر وہی ظالم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے یکسو ہونے کی دعوت دی ہے کہ رشتہ داریوں کی محبتوں، لذتوں، خوشیوں اور مفادات کے ایک ہونے کو ایک پلڑے میں رکھو، اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور جہاد فی سبیل اللہ تینوں کو دوسرے پلڑے میں رکھا ہے، جسے چاہو پسند کر لو۔
اور تم میں سے جو ان سے دوستی رکھے گا وہی ظالم ہے۔ ابن عباس نے کہا وہ انہی جیسا مشرک ہے، کیونکہ جو شرک پر راضی ہے وہ مشرک ہے۔ اور سورۃ توبہ کی آیت نمبر 24 ہے، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اب کہہ دیں کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارا خاندان اور وہ اموال جو تم نے کمائے ہیں اور وہ تجارت جس کے مندہ پڑ جانے سے تم ڈرتے ہو اور وہ گھر جنہیں تم پسند کرتے ہو تمہیں اللہ تعالیٰ اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ محبوب ہیں، تو انتظار کرو، اب تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا۔ انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کا حکم لے آئے، اور اللہ تعالیٰ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے 8 امور کا تذکرہ کیا ہے جن سے محبت کی جاتی ہے۔ 5 رشتے، اوپر کا رشتہ، پھر برابر کا رشتہ، پھر اسی طرح سے نیچے کا رشتہ جو اولاد کا رشتہ ہے، اور خاندان قبیلے کا رشتہ۔ کس طرح سے یہ رشتہ داریاں انسان کے لیے تسکین کا باعث ہوتی ہیں، اور 3 وہ چیزیں جن میں انسان کا دل لٹکا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان 8 چیزوں کو سامنے رکھ کر کہا ہے کہ اگر آپ کو یہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ عزیز ہے، والدین، اولاد، بہن بھائی، بیوی شوہر ایک دوسرے کے لیے، کنبے قبیلے کے لوگ، ہوم سویٹ ہوم، بزنس، بینک بیلنس، کوئی بھی چیز اگر اللہ تعالیٰ سے زیادہ عزیز ہے، غور کر کے دیکھیے گا، اس کے رسول سے، اس کے دین سے زیادہ عزیز ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وعید دی ہے، پھر انتظار کرو اللہ تعالیٰ تم پر کب اپنا عذاب لے کر آتا ہے۔ استغفر اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ فاسق وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے نکل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مال اور اولاد کو دنیا کی زندگی کی زینت کہا ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی زینت ہے۔ یہ سورہ الکہف کی آیت نمبر 46 ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے والدین، اس کی اولاد اور دنیا کے سب انسانوں سے زیادہ اسے محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو اصل بات ہے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے تعلق کی، رشتہ داریوں میں سب سے بڑی رشتہ داری اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، پھر اس دین کے ساتھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذاق طعم الایمان، اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا، من رضی باللہ ربا، جو اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہو گیا، وبالاسلام دینا، اور اسلام کے دین ہونے پر، وبمحمد نبی الرسول، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے پر راضی ہو گیا۔ بظاہر تو انسان کو لگتا ہے کہ میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہوں، لیکن اللہ کی تقدیر میں اگر انسان کے لیے کوئی مصیبت، کوئی آزمائش، کوئی بیماری ہو، سب پتہ چل جاتا ہے کہ کس قدر راضی ہیں۔ پھر اب دیکھیں کہ جیسے دنیا میں یہ 3 چیزیں امپورٹنٹ ہیں نا، جس دن قبر میں اتریں گے ہو سکتا ہے آج ہی ہماری قبر میں اترنے کا دن ہو، ہمیں سے کوئی نہیں جانتا کون قبر میں پہلے جائے گا۔ سب سے پہلے سوال بھی انہی 3 چیزوں کے بارے میں ہوں گے، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور تیرا رسول کون ہے۔ پھر کیا جواب دیں گے؟ یہ قبر کے 3 سوال ہی تو ہیں جن کی تیاری کرنی ہے اس زندگی میں، اور ہم کیسے لوگ ہیں کہ ہم نے اپنی نسلوں کو ان 3 سوالوں کی تیاری بھی نہیں کروائی۔
اللہ رب العزت نے ان 3 چیزوں کو ٹاپ پریورٹی پہ رکھا ہے. ترجیحات بدل دیں, آج ارادہ کریں, کیونکہ اس کے بغیر ہمارا ایمان معتبر نہیں ہے. آج ارادہ کر لیں میری زندگی میں سب سے بڑا مقام اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہوگا انشاءاللہ. اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور اس کے بعد اس دین کا, دین اسلام میری پہلی ترجیح پر ہوگا انشاءاللہ. اور دین کے معاملات پہلی ترجیح. اس کو اس وقت دیکھیے گا جب آپ نے مال خرچ کرنا ہوگا. جب مال خرچ کریں گے نا, پھر دیکھیے گا پہلی ترجیح پر کیا ہے, دین ہے یا دنیا. دیکھیں ہم کمزور ہیں, ارادہ کر سکتے ہیں, لیکن اس کے بعد ہمیں استعانت کی ضرورت ہے, اللہ سے مدد مانگنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دیں, اور کمزور لوگوں کو موقع عنایت فرما دیں کہ وہ اللہ کے لیے اپنا وقت, اپنی صلاحیتیں, اپنا مال اور اپنا سب کچھ قربان کرنے کے قابل ہو سکیں. رکوع نمبر 10 ہے. آئیے پہلی آیت کی تلاوت سنتے ہیں. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. بلا شبہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے بہت سی جگہوں میں تمہاری مدد کی ہے, اور حنین کے دن بھی جب تمہاری کثرت نے تمہیں خود پسند بنا دیا, پھر وہ تمہارے کچھ بھی کام نہ آئی, اور زمین وسیع ہونے کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی, پھر تم پیٹھ پھیرتے ہوئے لوٹ گئے. اس غزوے میں مسلمانوں کی تعداد 12,000 تھی. یہ وہ لوگ تھے جو فتح مکہ میں حاضر تھے. ان میں سے 2,000 طلقاء تھے. لوگوں کا ایک جمع غفیر تھا, اور عجیب بات ہے کہ دشمن مسلمانوں کے مقابلے میں تعداد میں کم تھے. لیکن جب مسلمانوں نے اپنی تعداد پر ناز کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس میدان میں ہی انہیں حقیقت سمجھا دی, کیونکہ دشمن پھر غالب آنا شروع ہو گئے. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر اور مومنوں پر اپنی سکینت نازل فرمائی, اور ایسے لشکر اتارے جنہیں تم نے نہیں دیکھا, اور اس نے ان لوگوں کو سزا دی جنہوں نے کفر کیا, اور کافروں کا یہی بدلہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ اس کے بعد بھی جس کو چاہے گا توبہ کی توفیق دے گا. یہ سورت توبہ ہے. جو واقعہ آتا ہے, جو معاملہ آتا ہے, ہر ایک کے بعد ایک دفعہ پھر توبہ کی توفیق کی بات آتی ہے, اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا, نہایت رحم والا ہے. اللہ تعالیٰ نے شکست کے بعد حوازن کے کفار کی اکثریت کی توبہ قبول فرمائی جن سے جنگ ہوئی تھی. انہوں نے اسلام قبول کیا, وہ آپ کے پاس آئے. اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا تھا, انہیں اسلام کی توفیق دے دی. آپ نے بنو حوازن کے بچے اور عورتیں انہیں واپس کر دیے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, یقیناً سب مشرک ناپاک ہیں. کیا آپ کا یقین ہے کہ مشرک ناپاک ہیں, نجس ہیں؟ چنانچہ وہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب نہ آئیں, اور اگر تمہیں تنگ دستی کا خوف ہے تو اللہ تعالیٰ جلد ہی تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا اگر اس نے چاہا. یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا, کمال حکمت والا ہے. تو اس نجاست سے مراد مانوی نجاست یعنی شرک ہے. جس طرح توحید اور ایمان جو ہے مانوی طہارت ہے, اسی طرح شرک جو ہے یہ مانوی نجاست ہے. مشرک اس سال کے بعد مسجد حرام میں نہ جائیں, یعنی 9 ہجری کا سال تھا. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر پابندی عائد کر دی گئی, اور ان لوگوں سے لڑو جو اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں لاتے, اور نہ ہی اس کو حرام کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے حرام کیا ہے, اور نہ ہی وہ دین حق کو اختیار کرتے ہیں. ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی ہے, یہاں تک کہ وہ ہاتھ سے جزیہ دیں اور ذلیل ہوں.